ایک اور واقعہ جو آپ بتائیں، آپ کون سا سننا چاہتی ہیں وہ بتائیں. آپ کو یاد ہوگا آپ نے اپنے کولیگ کے ساتھ ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی. آپ نے تو آپ رائے ثاقب کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں ہاں. تو آپ نے تو وہ نہیں چلائی آگے، انہوں نے تو اپنی انتظامیہ سے اچھا، ریکویسٹ میں نے کی تو پھر اس بھی کو آپ چلا کو دیں. بتایا اس کا آپ بتائیں آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا؟ وہاں جو دیکھا وہ ایگزیکٹلی وہی تھا جو ہم نے ویڈیوز میں بتایا. ایگزیکٹلی میں اس کے ایک ایک حرف پہ کھڑا ہوں اور میں اس پر اللہ کو گواہ بنا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں بالکل بیلٹ پیپرز چھپ رہے تھے، بالکل بیلٹ پیپرز جو ہیں کس کس حلقے تھے جو ہم نے وہاں پہ بولے وہی تھے، اور اس میں میری جانب سے ایک بھی چیز فورج نہیں تھی. کیا وہاں ایون پہ رائے کوئی ثاقب کی طرف تیسرا سے بھی کیمرہ مین موجود تھا؟ تینوں کیمرے ہمارے تھے. میں بتا دیتا ہوں، کسی اور پارٹی کا کیمرہ مین نہیں تھا وہاں پہ؟ نو لیٹ می ٹیل یو. تو وہ فوٹیج لیٹ می ٹیل یو، میں بتا گئی؟ دیتا ہوں. رائے ثاقب کے پاس تھا آئی فون، میرے پاس ان دنوں میں تھا اینڈرائڈ. رائے ثاقب کی ویڈیو میں نے بنوائی، اس کا کیمرہ مین میں تھا، اور میری ویڈیو کے لیے کیمرہ مین رائے ثاقب تھا. اب جس ٹائم ہم نے وہ ویڈیوز بنا لیں تو پرابلم واز کہ وہاں پہ ہلچل شروع ہو گئی. وی ور وداؤٹ آر ٹیمز، وداؤٹ اینی سیکیورٹی. ایک ایسی جگہ پہ اکھڑوں میں ہم نے سر دے دیا جہاں سے میں نکلنے کا راستہ نہیں پتا. دیٹ واز دا مومنٹ جب ہم نے وہاں پر ایک شخص کو، جو ظاہر جب جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ مجھ سے الفت سے محبت سے بات کر رہا ہے. دیٹ واز مائی فالٹ کہ میں نے رائے کو کہا رائے فون دے، یہ فون دے ذرا. میں نے اس طرح رائے ثاقب کا فون پکڑا، اپنا فون پکڑا. میں نے اس بندے کو کہا کہ استاد ایک کام کرے گا. انہوں نے کہا عمران بھائی حکم کریں. میں نے کہا اپنا موبائل دے. اس نے مجھے موبائل دیا، میں نے اس کو دونوں موبائل پکڑائے. میں نے کہا نکال دو فلاں دال چاول والے دے سامنے فلاں نمبر گڈی کھڑی ہے، میرا پرا اندھ کول جا کے کھڑا ہو. اس نے ہمارے دونوں موبائلز پکڑے، اپنا فون مجھے دیا، وہ بھاگ گیا. میں کہا جتی سر تے رکھ کے نسنا ہی، کتے رکنا نہیں. رائے مجھے کہتا ہے میاں تو پاگل ہے، تو میرا آئی فون انہوں دیتا ہے. میں نے کہا رائے صاحب یہاں سے نکل کے ساری چیز طے کر لیں گے. اب اس کا جو موبائل ہے، اس کے موبائل پر ہم نے دونوں نے اپنی ویڈیوز کے انٹرو کیے. رائے ثاقب کی ویڈیو کا بھی انٹروڈکشن، میری ویڈیو کا بھی انٹروڈکشن. باقی کانٹینٹ ہم نے پہلے ریکارڈ کیا، وہ چلا گیا. انٹرو ہم نے کیے. اب وہاں سے پھر ہم نے دوڑ لگائی کہ اونا پتا کرو اونا نکل جائے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہ ڈیٹا نکالنا ضروری تھا. موبائل فون سے زیادہ قیمتی ڈیٹا تھا کہ میں اپنے ریاستی اداروں کے سامنے رکھوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب وہ ڈیٹا لے کے وہاں گیا. چل اب رائے مجھے کہے کہ اللہ کرے بندہ کھڑا ہوتا ہے. ہم گئے، رائے کی گاڑی وہاں کھڑی تھی. وہاں جا کر تو اللہ کا شکر ہے بندہ ہمیں مل گیا تھوڑا سا تلاش کے بعد، کیونکہ وہ بندہ اس گاڑی کے بجائے کسی اور سپاٹ پہ کھڑا ہو گیا تو اس کو ڈھونڈتے رہے. اب ہم اپنے فونز پہ فون کریں تو وہ فون نہ اٹھایا آگے سے، کیونکہ وہ تو فون اس کے تھے نہیں. اب جو ہم کال کر رہے تھے وہ انون نمبر سے جا رہی تھی. ایونچولی وہ بندہ ہمیں ملا، ہم نے اس سے وی ٹرانسفر کروایا وہ انٹروز. اوریجنل فائل کہاں ہے؟ اسی کے موبائل میں. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ اوریجنل فائل اسی کے موبائل میں رہ گئی. ہم نے اس کے موبائل سے وی ٹرانسفر دونوں انٹروڈکشنز کروائے، رائے کا بھی اور میرا بھی. رائے کا رائے کے پاس چلا گیا، میرا میرے پاس چلا گیا. It is the complete story which happened there. وہ کلپ کا جو انٹرو ہے وہ اس نے متعلقہ کسی سیاسی جماعت کو دیا. This is the reality of the story. اب میں تو ڈینائی نہیں کر رہا کہ ہم نے نہیں کیا، نہ رائے کر رہا ہے، ہم میں سے کسی نے ڈینائی نہیں کیا. ہاں گورنمنٹ نے اس پر اپنا ٹیک دی، اپنی نیریٹو دیا، ایک جی آئی ٹی کی بات کی. آج دیکھ رہے ہو جی آئی ٹی کہاں ہے. اگر دیکھیں اتنا بڑا الزام ایک صحافی لگا رہے ہیں یا دو صحافی مل کے لگا رہے ہیں، بھائی وہ تو دشمن ہے آپ کے، اس کا مطلب ہے قوم کے. میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارا پالا کسی بغیرت دشمن سے نہیں پڑا. میرے نزدیک تو اس وقت دونوں جماعتیں دشمن تھی نا، کیونکہ دونوں کے کینڈیڈیٹس کے نام اندر تھے. ایک کا کینڈیڈیٹ کا نام تھوڑی تھا اندر، دونوں کے کینڈیڈیٹس کے نام تھے اندر. میرے لیے تو تکلیف کی بات یہ تھی کہ بیلٹ یہاں کیسے چھپ سکتا ہے، بیلٹ پیپر.
रियासत को जो मुनासिब लगा रियासत ने वो किया। मैंने पॉडकास्ट के स्टार्ट में आपको एक बात की थी, मेरा काम ये नहीं है कि मसला हल हुआ कि नहीं हुआ, मेरा काम ये है कि मैंने चौक में ला के चोर को नंगा करके खड़ा किया या नहीं किया, क्या मैंने हक बात की है नहीं की, क्या मैंने जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहा है या नहीं कहा। अल्लाह का शुक्र है हमने कहा, उसका इम्पैक्ट आप लोगों ने देखा, सब लोगों ने अपनी गुलामी भी साबित की, जो जिसका गुलाम था उसने उसकी चाकरी जो है वो साबित की। हमारा मामला अल्लाह के साथ था, हम हक बात करके आगे बढ़ गए। मैं उस पर बहुत मुतमईन हूँ, शुक्र है अल्लाह ताला का। अच्छा, मुजरिम का चेहरा तो आवाम के सामने लाने के अलावा ये जो आप एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सोशल मीडिया की जानिब कूदे, ये कैसे कूदे, कैसे ख्याल आया? अच्छा, ये मुझे ख्याल भी से आना ज्यादा चाहिए जरा डिजिटल प्लेटफॉर्म की जानिब। मैं आपको बता देता हूँ मैं आज ना अपने साफी भाइयों के लिए भी और तमाम लोगों के लिए, इफ यू वांट टू स्टे इन इंडस्ट्री, फ्यूचर इज अबाउट योर डिजिटल फुटप्रिंट। सुबिया साहिबा का जितना स्ट्रॉन्ग पर्सनल डिजिटल फुटप्रिंट होगा, उतने ही कल वो किसी भी इदारे की जरूरत हो सकती है। अगर सोबिया साहिबा का पर्सनल डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है, इदारे को उनकी जरूरत भी आज से 5 साल बाद इतनी सी ही होगी। वजह क्या है कि फ्यूचर जो है उसमें आपकी लॉयल ऑडियंस है जो मैटर करती है। आपकी अपनी ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो आपको दुआ देते हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपकी जो आपसे कभी नहीं मिले। आप इमेजिन करें ना कि एक मुझे कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे माएँ बताती हैं कि हम तहज्जुद की नमाज में दुआ करते हैं। मुझे एक साहब मिले, मैं एक रग लेने गया तो मुझे वहाँ पर एक खान साहब मिले, बुजुर्ग आदमी थे, कहते कि मेरा घर जो है वो केपी में फलां जगह पर है, तो वहाँ बिजली नहीं जाती है, तो वहाँ पर हमारे पास मस्जिद नहीं है, हम पत्थर पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं, तो वहाँ बैठ के मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। तो मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो मैं तमाम सहाफ़ियों से ये बात कहूँगा कि इतनी इम्पोर्टेंस की चीज़ है, और इसी इम्पोर्टेंस को अल्लाह का शुक्र है मैं बर वक्त समझ गया था। शायद मैं समझता हूँ कि मैं फिर भी 4 साल लेट था। जो लोग मुझसे पहले समझ गए थे वो आज मुझसे ज़्यादा आ गए। तो जो जितना लेट समझेगा उसको उतना टाइम और लगेगा। अपना पर्सनल फुटप्रिंट को कभी भी एब्सेंट ना रहने दें। अच्छा, आपका जो अपना प्रोग्राम है वो आपकी फैमिली देखती है? बिल्कुल ये देखती कभी है, आपने अपनी बिल्कुल फैमिली देखती के है। साथ बैठ के देखा? हाँ बिल्कुल देखा। मुझे अल्लाह का शुक्र है, मेरी दे आर क्वाइट कंफर्टेबल। नहीं, पहले जब स्टार्ट में आपने स्टार्ट किया या स्टार्टिंग में आपने कोई भी प्रोग्राम अपनी माँ के साथ या फैमिली के साथ बैठ के देखा हो, या ना भी देखा हो, आपको कॉल आई हो घर से कि ये क्या तुम अपनी जान के साथ खेल रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है, वी यूज्ड टू डिस्कस थिंग्स विद ईच अदर। वी हैव गॉट अ कॉमन टेबल टू ईट। हमारे घर में अलहदा कमरों में खानों का रवाज नहीं है। हमारे पास खाने के लिए एक जगह है, हमारा टेलीविज़न एक है, हमारा लिविंग एरिया एक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा टाइम इकट्ठे गुजरता है। तो जब हमारा टाइम इकट्ठे गुजरता है तो वी यूज टू डिस्कस इश्यूज विद ईच अदर। तो जो भी हो रहा होता है उनमें से अक्सर चीज़ें उनके इल्म में होती हैं, उनको पता होता है। तो जब मेरा कोई ऐसा शूट होता है जहाँ मुझे पता है कि मसाइल है, तो मैं उन्हें दुआ के लिए कह के आ रहा होता हूँ, तो उनको पता होता है कि ये आज कह के जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सिचुएशन थोड़ी सी तो ये तो टफ है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। आपने कहा कि आप सारे एक डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हालांकि बाइस बरकत है, हमारे माशरे में ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है। हम 2 भाई हैं, दोनों शादीशुदा हैं। हमारी एक हमशीरा हमारे साथ होती हैं, मेरी वालिदा हैं, उनके बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं, हमशीरा का बेटा है। इवन दो वी कुक इन द सेम पॉट, we eat on same table, we have got one elder in family। मर्दों में मेरे बड़े भाई, अल्लाह गरीक रहमत करे वालिद के इंतकाल के बाद, और ख्वातीन में मेरी वालिदा। हर चीज़ इनके नीचे, इवन मी माई सेल्फ। माशाल्लाह। और हम इस पर मुतमईन हैं क्योंकि इसकी बरक़ात हम जानते हैं।
ہمیں اس کے فضائل و برکات کا اطمینان کے ساتھ ادراک ہے کہ یہ کتنی برکت کی چیز ہے. ان سے بہتر کوئی نہیں ہینڈل کر سکتا. اچھا یہ بھی بتائیں کبھی فیملی کے ساتھ آپ آؤٹنگ کے لیے نکلے ہوں, کھانا کھانے کے لیے نکلے ہوں, کسی نے پہچان لیا ہو میاں عمران ارشد؟ نہیں, یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, شکر ہے اللہ تعالیٰ کا, بہت زیادہ ہوتا ہے. اور دعا دیتے ہیں میرے گھر والے بھی, میری فیملی, والدہ دیکھ کے دعا دیتے ہیں. کبھی کہیں پہ منہ چھپا کے نکلنے کی کوشش کی؟ ایسا کام نہیں کیا کہ منہ چھپا کے نکلنا پڑے. کام تو ایسا نہیں کیا. کبھی کوئی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اس سچویشن سے یا گھر سے کچھ ہوتا ہے یا کوئی کام ہوتا ہے, آپ جلدی میں ہوتے ہیں, یار یہ کیا, یہاں پہ کسی نے پہچان لیا, اب میں اس کو کیسے ہینڈل کروں, تو آپ جلدی جلدی میں پھر نکل جاتے ہیں. کبھی ایسا نہیں؟ دیکھیے میں بڑی سے بڑی مارکیٹ میں بھی خود جاؤں گا, چھوٹی سے چھوٹی مارکیٹ میں بھی خود جاؤں گا. میں نے اگر گھر کا واش روم بھی دھونا ہے تو اس کی کلیننگ سٹف میں خود اٹھا کے لاؤں گا. مجھے گھر میں جھاڑو چاہیے تو میں بھائی وہ خود اٹھا کے لاؤں گا. میں نے اپنی گاڑی صاف کرنی ہے تو میں باہر روڈ پہ کھڑا ہوا اپنی گاڑی صاف کر رہا ہوتا ہوں. میں نے اپنے آپ میں, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے میں نے نہیں, اللہ نے مجھ میں وہ چیز آنے ہی نہیں دی. تو میں اس پہ بڑا بالکل بالکل بالکل. ہاں, گھر پہ میں گھر کی صفائی میرے گھر والے, میرے سے اچھی صفائی کاری کوئی نہیں سکتا. برتن بھی ہوتی تو برتن, باتھ روم, صفائی, جالے, سب کچھ بہترین, سب کچھ کر دیتے ہیں. ہاں, میرے ابا کو اللہ غریق رحمت کرے, میرے ابا نے مجھ سے سارے کام کروائے ہیں اور میری والدہ نے مجھ سے یہ سارے کام کروائے ہیں. اللہ ان کی صحت ایمان کی حفاظت کرے. تو مجھے آئی ایم ناٹ اے پرسن جس کو کسی بھی چیز میں شرم آئے. مجھے اگر آپ ابھی کہیں گے کہ یہ مارکیٹ میں باہر جھاڑو لگانا ہے تو میں بالکل لگا لوں گا, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگا, بہت آسانی سے. میں آپ کو آنیسٹلی کہہ رہا ہوں, اٹ از ناٹ جسٹ اے ورڈ, میں بہت آسانی سے کر لوں گا. اچھا کچھ سیاست کے حوالے سے آتے ہیں, ویسے تو آپ کی بیٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کی پرسنل رائے جو ہے, یہ جتنی بیٹس ہیں نا سیاست کو, میں اس سے زیادہ جانتا ہوں. 101-2 سال سے میری فیملی سیاست میں ہے. اچھا ماشاء اللہ, جی الحمدللہ, اور میرے نانا فاؤنڈنگ ممبر آف پاکستان ہے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے, اگر نواز شریف کا نام سامنے آئے تو کون سا ورڈ سامنے آئے گا دبانگ میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کین میک پاکستان an Asian tiger once again. He is a person with that potential. اگر اس کو اس کی شہباز شریف از the best administrator. لیکن ابھی دیکھیں ان کی سربراہی میں ہم نے اتنا بڑا مارکا سر کیا ہے. مارکا ہم نے الحمدللہ ان کی سربراہی میں سر کیا ہے جن کی ذمہ داری ہے پاک افواج کی. ہم نے ان کی سربراہی میں سیاسی قیادت, جنگ میں سیاسی قیادت از all about do whatever you need to do. That's it. وہ تو جنگی اسٹریٹجی پی ایم نے بنانی ہے. We have nothing to do with the war. یہ دنیا کے سنیں, سپہ سالار اور راجا فرق ہوتے ہیں. سپہ سالار وار ہارڈنڈ ہوتا ہے, جنگ کے دنوں میں قیادت وہی ہوتی ہے, اور اصول ہے کہ when you are in war آپ کا سپہ سالار ہی ڈیسیژن لے گا. دیکھیں ہم کہتے ہیں جی امریکی صدر, بھائی اس کو صرف بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ کر دیں, سی آئی اے پیچھے بیٹھی ہوتی ہے. عمران خان is a hero of the nation but a big misfit in current political system. کیونکہ کرنٹ پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ بہت بائسڈ ہے, بہت محتاج ہے, بہت لنگڑا لولا ہے. تو اس سسٹم میں ایک سیلف امپاورڈ آدمی بالکل بھی پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا. مریم نواز کا نام سامنے آئے تو کون سا ورڈ سوچنے لگے؟ She is under training. She is under training. She is trying to deliver, but she'll take some time. بلاول بھٹو, a very potential person in current political system. اور جس شخص کی ٹریننگ میں آصف علی زرداری صاحب کی, وہ اس کو بہت کچھ سکھا سکتا ہے اگر سکھانا چاہے. The darkest stain about him and his party is جو حالات انہوں نے سندھ میں کیے ہوئے. ادروائز ایز انڈیویجول اگر اس کو 2-3 لوگوں سے, ایک خاتون اور ایک مرد سے اس کی جان چھڑا دی جائے تو شاید وہ بہت پوٹینشیل ہے. پروگرام کی ریکارڈنگ کے بعد آپ اپنے آپ کو کیسے ریلیکس کرتے ہیں؟
کوئی ایک ایسا set ایکٹیویٹی جو pattern آپ نے نہیں، خاص نہیں، رکھی ہو؟ اسموکنگ تھی وہ چھوڑ دی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے میرے خیال سے کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے. میڈیا میں کتنے دوست ہیں اور کس کس کے ساتھ زیادہ دوستی ہے؟ میڈیا میں اچھے تعلق ہیں، بھائی ہیں، اور لیکن سب کے ساتھ تعلق جو ہے اس کی ایک نیچر ہے، اور ہر کسی کے تعلق کی نیچر ڈیفرنٹ ہے. تو میں کسی کو بھی شاید اگر میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کروں تو شاید اتنے انمول ہیں سبھی کہ کسی کا کمپیریزن دوسرے کے ساتھ بنتا نہیں ہے. سب کی بٹرنگ کر رہے ہیں نہیں، اٹ از ناٹ اباؤٹ بٹرنگ. میں نے کسی کو بھی بھائی، سب کو بھائی کہا ہے، دوست نہیں کہا. اچھا، بھائی کا ہے، دوست نہیں کہا. بھائی کہا ہے، دوست نہیں کہا. تو بھائی بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے. بھائی ایک بانڈ ہے جو آپ کے ساتھ چلتا ہے، لیکن دوست ایک ڈیفرنٹ نیچر کا بانڈ ہے جس کے ساتھ آپ دل ہلکا کرتے ہیں. تو میں بھائی سمجھتا ہوں سب کو. دوست والی کہانی تھوڑی مختلف ہے. دوست میرا ایک ہی تھا، وہ چلا گیا ہوا ہے. میرے ابا تھے، وہ چلے گئے، اللہ غنی کرمت کرے. تو آئی ڈونٹ ہیو اینی فرینڈ. تو میں کسی کو بھی، میں بھائی ہیں میرے سارے، دوست نہیں ہے کوئی. اچھا، ایک تھوڑا سا پرسنل سوال کر لیتے ہیں. بیوی پہ کبھی غصہ کیا؟ انسان ہے، ان کو میرے سے زیادہ ان کو آ جاتا ہے مجھ پہ غصہ. کیوں؟ ہاں، تو کبھی آ جاتا ہے تو پھر وہ چلا بھی جاتا ہے. لڑائی پہلے آپ کرتے ہیں وہ کرتی ہے؟ اچھا، ہماری لڑائی جو ہے نا وہ بالکل بچوں والی ہوتی ہے. وہ 5 منٹ بعد ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم لڑے تھے. تو وہ ہماری لڑائی ایسا چلا کہ شکر ہوتی نہیں ہے جس کو یاد رکھا جائے لمبی. ہماری کس چیز پر ہوتی ہے، گلاس کیوں رکھا ہے، یہ ادھر کیوں ہے، جوتا ادھر کیوں پڑا ہے، یہ ہماری باتیں ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، پروگرام کی سٹوریز تو آپ خود سلیکٹ کرتے ہیں، کیا شادی کے لیے بھی ہم سفر کا انتخاب بھی خود کیا تھا؟ یو وانٹ ٹو شاک یور سیلف. میں اتنا سا تھا جب میری انگیجمنٹ ہوئی تھی. ہاں 2005 میں 4 میں ہماری بات پکی ہوئی تھی، اور 2005 میں ہماری باقاعدہ انگیجمنٹ ہو گئی تھی، اور 2018 میں ہماری شادی ہوئی تھی. 19 میں. بیچ میں تو لڑکوں کے ذہن ہی بدل جاتے ہیں. میں وہی بتا رہا ہوں نا. اس دوران میں ہم یونیورسٹی بھی گئے، زمانہ جاہلیت بھی آیا. سب کچھ کے باوجود آئی ایم اے بلیسڈ ون کہ وہ کیا کہتے ہیں، پہنچا وہیں جہاں کا خمیر تھا. تو شکر اللہ تعالیٰ کا. اس پورے عرصے میں ہمارا کوئی ایک اختلاف نہیں ہوا. کوئی اختلاف نہیں ہوا؟ کنورسیشن رہتی تھی ان کے ساتھ فون پہ؟ ہاں، میری خالہ کی بیٹی تھی. کنورسیشن کیا، ہمارا گھر ایک تھا. واہ، ماشاء اللہ. چلے اللہ پاک آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے. تھینک یو. اچھا، ایک ذاتی سوال. بسم اللہ. جو خواتین کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ایج چھپاتی ہیں، اور مرد جو ہیں وہ اپنی انکم نہیں بتاتے، تو آپ یہ بتائیں آپ منتھلی ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے کتنا کما لیتے ہیں؟ اچھا، میں نا اس کو میرے خیال سے اگر کوئی بتا بھی دیا جائے تو یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے، جہاں سے یہ سفر جس کا آغاز کیا تھا اس سے کئی فولڈ اوپر الحمدللہ ہے. اور میں چونکہ ایک ذمہ دار فیملی سے بھی ہوں، زرعی رقبہ بھی ہے، تمام چیزیں اللہ غنی کی رحمت کرے والد چھوڑ کے گئے ہیں. تو آئی بلیو کہ جو میری زرعی انکم ہے اس سے، اور جو میری نیو کی سیلری ہے، اس دونوں کو اکٹھا کر کے بھی 3 فولڈ اوپر چلا جاتا ہے ماشاءاللہ. کیونکہ یہ کبھی ایگزیکٹ ہوتا، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایگزیکٹ ہوتا نہیں ہے کبھی. یہ فلیکسیبل ہے، اور یہ اتنا فلیکسیبل ہے کہ اگر آج یہ یہاں پر ہے تو کل یہ یہاں پر ہو سکتا ہے، پرسوں ہو سکتا ہے یہ یہاں پہ ہو. سو یہ اٹ از اے فلیکسیبل تھنگ. اس پہ آپ پر اینم کوئی ڈسکس ہو تو کسی ٹائم پہ وہ ہو سکتا ہے، پر منتھ والی اس کی ڈسکشن جو ہے نا وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ڈسکشن ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں آپ نا ایک ایوریج آپ نہیں نکال پاتے. اچھا، سوشل میڈیا پہ کمانے کا اگر چھوٹا سا فارمولا 1 لائنر پوچھا جائے تو اس کو آپ 1 لائن میں کیسے بیان کریں گے، خاص طور پہ نئے لوگ جو ابھی آنا چاہ رہے ہیں؟ کنٹینیوٹی. only one key to success. Continuity. Doesn't matter where you are or what you are doing. What matter is کہ you are working or not. آپ کہیں پہ بھی ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑے گا. کام کر رہے نہیں کر رہے اس سے پڑے گا. مثال کے طور پہ if I am out of station تو my digital platform matters for me. So میں کہیں پہ بھی ہوں تو میں نے اپنے موبائل سے اپنا ویڈیو بنا کے بھیج دینی اپنی ٹیم کو. آپ کا کانٹینٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے ہاں لوگ مار ہی اس چیز سے کھا رہے ہیں
کہ انہوں نے 3 دن کنٹینیوس کام کیا تو ان کو 3 دن پھر ریسٹ چاہیے. یہی وہ کہیں جاب کر رہے ہوں گے تو ان سے ہفتے کے 7 دن کام کرائیں وہ کریں گے. لیکن جب اپنا کام کرنے کی باری ہے, وہ کہتے ہیں کہ نشے کی لت جیسے لگ جاتی ہے نا, تنخواہ کی لت ویسی ہے. تو ہمیں بحیثیت معاشرہ ہماری یوتھ کو تنخواہ کی لت لگ گئی ہے. کسی کو تھوڑی کی لگی ہے, کسی کو زیادہ کی لگی ہوئی ہے. تو وہ نشے والا عالم ہے. ہم اپنے لیے جب کام, اچھا آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ اپنے کاروبار کے فضائل و برکات بناتے ہوئے ہم پہلی بات کیا کرتے ہیں, جی اپنا کام ہے, جو دل کرے گا دکان کھولیں گے, جو دل کرے گا نہیں کھولیں گے. ہاں ایسا ہی ہے. اب دیکھیں کتنی نیگیٹو اپروچ ہے. حالانکہ جاب کر رہے ہوں تو ٹائم ہی کا ہاں پازیٹیو اپروچ یہ ہے کہ بھائی اپنی دکان ہے 4 گھنٹے بعد بھی لان پہن گے تو لاواں گے کیونکہ بڑا دے کام آنا ہے. یہ پازیٹیو اپروچ. ہماری اپروچ کیا ہے, دل کرے گا تو کھولیں گے, نہیں کرے گا تو نہیں کھولیں گے. یعنی وی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک. If we don't want to work, why the hell we used to complain? ہمیں شکایت کرنے کا حق بھی نہیں ہے. شکایت وہ کرے جو کام کر رہا ہے, اور اس کے بعد وہ کہے کہ یار یہ چل نہیں رہا, یہ مسئلہ آ رہا ہے, اس کو سوٹ کرتی ہے. اس کی شکایت ہے. جو کر ہی نہیں رہا ہے وہ گھر بیٹھا. اور آپ فلاسفر ارسطو ایسے کہ جو کر رہے ہیں نہ کرنے والوں کو کہیں کہ ان کی ایسی تیسی کرنی ہے, وہ ایسے ادھیڑ کے پھٹیاں رکھ دیں گے. دیکھیں کبھی بھی کام کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر نہیں ہے. یہ تو حقیقت ہے. ایک کی ٹو سکسیس, کام کریں, کام کریں اور ہر وقت کام کریں. یہ تو کول بھی ہے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کا. تھینک یو سو مچ عمران صاحب کہ آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. عمران صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ کسی بھی پروفیشن میں یا کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس میں کامیابی کی کنجی جو ہے وہ کنٹینیوٹی ہے اور اس میں مسلسل کام کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.